يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت، تقوی، عافیت اور سلامتی سے رکھے، آپ کے گھروں میں ڈھیروں ڈھیر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ علم التجوید لیول 1 سبق نمبر 4 انشاءاللہ ہم دیکھیں گے حدیث مبارکہ قرآن کو خشک الحانی سے پڑھنا۔ اس کے علاوہ ہم نے حرکات کو ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں آج ہم انشاءاللہ زیر یعنی کسرہ کی مشق کی پریکٹس کریں گے، اور اس کے علاوہ ترتیل کے سبق میں سورۃ نبا آیات نمبر 31 سے 40 تک کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور قواعد اپلائی کرتے ہوئے خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ اس کی اب تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ خوش الحانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے اور سوچ سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گانے کے انداز میں پڑھا جائے، بلکہ ادب، خشوع و خضوع اور خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنا مراد ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، قرآن خوبصورت آواز میں پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 2، اچھی تلاوت سننے والوں کے دل نرم کرتی ہے۔ نمبر 3، خوش الحانی سے پڑھنے سے قرآن سے محبت بڑھتی ہے۔ اور نمبر 4، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا افضل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت آواز میں قرآن سننا بھی پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو۔ سبحان اللہ، واقعی وہ خوش نصیب ہیں لوگ جو قرآن کو سیکھتے بھی ہیں اور خوبصورتی سے پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے حرکات۔ حرکات جیسا کہ ہم نے 3 طرح کی حرکات کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ ویسے تو حرکات 9 ہوتی ہیں نا۔ 3 حرکات کو کیا کہتے ہیں؟ زبر یعنی فتحہ، زیر یعنی کسرہ، پیش یعنی ضمہ۔ اس کے علاوہ حرکات مدہ ہوتی ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اس کے علاوہ 3 طرح کی اور حرکات ہوتی ہیں جن کو تنوین کہتے ہیں، یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ کل ٹوٹل 9 طرح سے حرکات ہوتی ہیں، لیکن فی الحال ہم کتنی حرکات کو دیکھ رہے ہیں؟ 3 حرکات کو، زبر، زیر اور پیش۔ ان کو حرکات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کے لیسن میں ہم نے
زبر یعنی فتحہ کی ادائیگی کی پریکٹس کی تھی. آج ہم انشاءاللہ زیر یعنی کسرہ کی ادائیگی کی پریکٹس کریں گے. اس کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ نچلے جبڑے کو پیچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور انگلش کے واول لیٹر یعنی ای کی ساؤنڈ آتی ہے، جیسے کہ ای، بی، ٹی، سی. ایسے ہی آپ نے اپنی جو زیر کی حرکت ہے اس کو ادا کرنا ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر سی. ٹھیک ہے، ای، بی، ٹی، سی. ایسے آپ نے ادائیگی کرنی ہے انشاءاللہ کہ ای کی ساؤنڈ آئے. چلیے اب ہم مشق کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی جو لائن ہوگی انشاءاللہ وہ ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پھر باقی پریکٹس انشاءاللہ آپ نے خود کرنی ہے اور پھر کلاس میں سنانی ہے. دیکھیے، حابطو، ہا زبر ہا یعنی ہا فتحہ ہا، با زیر بی، تو زبر تو، تو جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ حابطو، حابطو، حابطو. نیچے سے جو ہے نا آپ کا جو پچھلا جبڑا ہے، جو زبان کا جو اکثر لسان ہے، اس کو آپ نے اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے، یعنی زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیں گے تو کی ادائیگی کرتے وقت تو پھر کیا ہوگا؟ تو کو پر پڑھا جائے گا. میں نے آپ کو کل کے لیسن میں بتایا تھا کہ قرآن پاک میں 7 طرح کے لیٹرز ہیں، ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. یہ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں. کون کون سے؟ جن کا مجموعہ میں نے آپ کو یاد کروایا تھا، خص، ضغطن، قز. ٹھیک ہے، یعنی خا، صاد، دود، غین، تو، قاف، ظا. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہیں جن کو آپ نے پر پڑھنا ہے. تو ان 7 حروف میں اب تو جو ہے یہاں پہ آیا ہوا ہے، اس کو آپ نے پر ادا کرنا ہے. اگر آپ پر ادا نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ ایسے پڑھیں گے نا حابطہ، تا پڑھیں گے اس کو، تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یہ 2 نقطوں والی تا پڑھی جائے گی. تو جب 2 نقطوں والی تا پڑھی جائے گی تو یہ پھر کون سی غلطی ہوگی؟ یہ لحن جلی ہوگی، بڑی غلطی ہوگی. آپ نے حرف کو ہی بدل ڈالا. اسی لیے جو پر حروف ہیں ان کی ادائیگی آپ نے پر کرنی ہے. اگر آپ پر نہیں کریں گے تو وہ لحن جلی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کی جگہ حرف ہی بدل جاتا ہے. جیسے کہ دیکھیے قلبن، اب 2 نقطوں والی قاف کو پر پڑھیں گے تو جس کا مطلب ہوتا ہے دل، قلبن. اگر آپ اسی 2 نقطوں والی قاف جہاں پہ لکھی ہوگی اس کو باریک پڑھ دیں گے، قلبن ایسے پڑھ دیں گے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ کتا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے جو پر حروف ہیں ان کی ادائیگی کو بہت بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے کہ پر حروف کو پر ہی پڑھا جائے. آپ پر نہیں پڑھیں گے تو وہاں پہ حرف بدل جائے گا. جب حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. جب معنی بدلے گا تو پھر وہ لحن جلی میں آ جائے گا. جو لحن جلی ہوگی وہ بڑی اور نمایاں غلطی ہوگی، اور جب وہ ہم کریں گے تو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگی. استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین. لہٰذا آپ نے یہاں پہ پر حروف ہیں، یہ جو 7 لیٹر میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ نے پر ہی ادا کرنا ہے. ان کو پر ادا کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو زبان کی جڑ ہے، جو بالکل پیچھے اندر ہے، حلق کی جانب جو ہوتا ہے حصہ، زبان کی جڑ، اس کو آپ نے اوپر تالو کی جانب اٹھانا ہے. ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھیے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ پر حرف کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کو گول کر کے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہونٹوں کو آپ نے اسٹریٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ پر کرنے کے لیے گول نہیں کرنا. آپ نے صرف پیچھے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے اور پراپر مخرج سے حرف کو ادا کرنا ہے، تو وہ حرف جو ہے وہ پر ادا ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھیے حابطو. ہا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر فتحہ ہے، منہ کو کھول دیا. فتحہ کی ادائیگی کے وقت منہ کو کھولنا ہے. ہا. آگے آ گیا بی. بی ہے کسرہ کے ساتھ، تو کسرہ کے لیے کیسے کرنا ہے؟ جبڑا پیچھے کی طرف منہ کریں گے. ہا بی. اب آگے ہے تو. تو جو ہے پر لیٹر ہے، اس کے اوپر فتحہ ہے تو پھر منہ بھی کھولیں گے اور پیچھے سے زبان کی جڑ کو تالو کی جانب اٹھائیں گے. حابطو. ٹھیک ہے، ایسی ادائیگی ہوگی انشاءاللہ. پریکٹس کریں گے، آ جائے گا، پریشان نہیں ہونا. دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ
کہ حرکات کی ادائیگی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ان کی مقدار ایک حرکت ہوتی ہے، یعنی آدھا الف۔ ایک الف میں 2 حرکات ہوتی ہیں، جبکہ جو ہماری زیر زبر پیش جتنی بھی یہ حرکات ہیں تینوں، ان کو جب ادا کریں گے تو آدھا الف یعنی ایک حرکت کے برابر ان کی ادائیگی کریں گے۔ ان کو آپ نے بہت کھینچنا نہیں ہے۔ یہ مشق کی پریکٹس اسی لیے کروائی جا رہی ہے زیر زبر کی کہ آپ نے ان حرکات کو نہیں کھینچنا۔ اگر آپ کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ ہا بی تو ایسے آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی ایک تو حرکات کھینچنی ہوں گی، دوسرا آپ اس میں نعوذ باللہ ایک ایک حرف کا اضافہ کرتی جائیں گی، جو کہ وہ بھی اگین لحن جلی میں آئے گا۔ جیسے کہ ہا ایسے کریں گی تو الف ایڈ ہو گیا، بی ایسے کریں گی تو یا ایڈ ہو گیا، تو ایسے کریں گی تو الف ایڈ ہو جائے گا۔ تو جبکہ ہم تو قرآن پاک میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ نے ان حرکات کو کھینچنا نہیں، سرچ نہیں کرنا، آپ نے ان کو جلدی سے ادا کرنا ہے، اتنی جلدی سے کہ جتنی جلدی آپ کو ایک لگتی ہے ایک بند مٹھی میں سے ایک انگلی کو کھولنے میں۔ مٹھی کو بند کیجئے، ایک فنگر اوپن کیجئے، یہی اتنی دیر لگتی ہے نا فنگر اوپن کرنے میں، اتنی ہی دیر آپ کو ان حرکات کی ادائیگی میں لگے گی، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ ٹیبل کی سطح پہ جتنی دیر میں ایک پین کو ٹچ کرتے ہیں، وہ ٹچ کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت آپ کو ان حرکات کی ادائیگی میں دینا ہے۔ آپ نے ان کو کھینچنا نہیں، زیادہ وقت نہیں لگانا، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ خوابیتا، لابیسا، آباتی، راہیمہ، فخیرہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے لابیسا، لا بی اور سا جو ہے نرمی سے پڑھا جانے والا حروف ہے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ لابیسا، آگے ہے آباتی، آباتی، ٹھیک ہے؟ آباتی، آباتی، آگے راہیمہ۔ اب را کے اوپر فتحہ ہے تو یہ پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے راہیمہ ایسے نہیں پڑھنا، باریک نہیں پڑھنا، جب بھی را کے اوپر جبر ہوگی فتحہ ہوگی اس کو بھی آپ نے پر پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ را شبہ مستعلیہ میں سے ہے، یہ کبھی پر پڑھی جاتی ہے کبھی باریک پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا ڈیٹیل میں۔ فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ را کے اوپر جب فتحہ ہوگی تو را کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ راہیمہ۔ آگے دیکھیے سا، 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 اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سا خی رو، ٹھیک ہے؟ سا خی رو، ساخیرہ، ساخیرہ، سا کو باریک پڑھنا ہے، ساخیرہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ باقی لائن کی پریکٹس کریں گے اپنی معلومات کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کی ادائیگی میں بہت بہت زیادہ امپروومنٹ ہوگی۔ صرف آپ نے ان رولز کو فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی ترتیل کے لیسن میں آپ کو میں نے جو 3 قواعد بتائے تھے ان کو آپ نے ابھی بھی فالو کرنا ہے۔ نمبر 1 کون سا قاعدہ؟ نون مشدد پہ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں زیادہ دیر کے لیے ٹھہرانا۔ اس کے بعد میم مشدد کا غنہ کرنا ہے، ہائیسٹ غنہ۔ یہ جو نون مشدد کا غنہ ہوتا ہے اور جو میم مشدد کا غنہ ہوتا ہے، ان دونوں غنہ کو ہائیسٹ غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقف کی صورت میں 2 زبر کی جو تنوین ہے وہ ایک الف سے بدل جاتی ہے، جیسے کہ حسابن، تو جب وقف کریں گے تو حسابا۔ اسی طرح اتروبا، اتروبن تھا نا، تو پھر اس کو جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اتروبا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو ایک الف کے جتنا آپ نے کھینچنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ حروف مدہ کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خالی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گا۔ ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ آپ نے جو حروف مدہ ہے ان کی پہچان اپنے تلاوت کے لیسن میں کرنی ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ کو خالی الف سے پہلے زبر لکھائے گا تو آپ کو فوراً پہچان جانا چاہیے یہ ہمارا الف مدہ ہے۔ اسی طرح
واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو اس کو آپ نے پہچان لینا ہے یہ ہمارا واو مدہ ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے انشاءاللہ۔ ان کی ادائیگی کی پریکٹس انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ فی الحال آپ پہلے پہچان یاد رکھیے اور ان کی مقدار یاد رکھیے۔ ان کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات، اتنی آپ نے ان کی ڈیٹیل یاد رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تلاوت میں پریکٹس جب کریں گے تو آپ کو ان کو اپلائی کریں گے جب انشاءاللہ تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے یہیں تک رکھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔